بھی شوقین ہوتے ہیں نا گلی محلوں میں کھیل کھیل کے یار ہم بھی پاکستانی ٹیم میں جائیں گے. محنت کسی بھی لیول پہ آپ کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا. جو عوام ہے اب جو اپنا انتخاب کرے گی حکمران کا صحیح کر پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اچھی سیاست چاہیے. اگر ہم نے سارا سسٹم اچھا کرنا ہے تو سیاست ہی اچھی چاہیے نا. ڈیکوریشن کتنی میٹر رکھتی ہے کھانے کی؟ فرینچ کوزین میں اگر بات کی جائے تو اس میں ڈیزرٹس کی ڈیکوریشن ہی سب سے اہم ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کی نظر؟ ہزاروں دیکھیں, ایک واقعے کی تو بات نہیں ہے نا. ہم نے تو وہاں نوکریاں کی, ہم نے 36 سال میں نے کسٹم میں نوکری کی ہے. فیملی کو ساتھ لے کے چلے, عزت سے کام کریں اور کھائے پیے انجوائے کریں. صحیح, نشا نے بہت اچھا میسج دیا, کھائے پیے انجوائے کریں, کھائے پیے انجوائے کریں. ویلکم بیک ناظرین, الیکشن 2018 کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم جو ہیں الیکشن کے حوالے سے جو ہے قمر صاحب سے تجزیہ لے رہے ہیں. قمر صاحب جو ہے زبردست قسم کا ایکسپیرینس جو ہے اور اپنا تجزیہ جو ہے ہم سے شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کچھ دیکھا ہے سندھ میں اس حوالے سے بھی بتا رہے ہیں اور ان کا کیا تجزیہ ہے کہ آنے والے الیکشن جو ہیں اپنے مقررہ وقت کے مطابق ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, یا الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. اس حوالے سے بھی ہم ان سے تجزیہ لے رہے ہیں اور وہ بات کر رہے تھے کہ آل پارٹیز کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے, یہ بھی جان لیتے ہیں. قمر صاحب, آل پارٹیز کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, میں ابھی تک پیپلز پارٹی کا نام صرف اسی لیے لے رہا تھا کہ وہ پچھلے 5 سال وہی حکومت میں رہی. بالکل ٹھیک ہے نا, اور اسی کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہم نے ہزاروں ارب خرچ کر دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیے. خرچ کیے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اگر لگایا ہے پیسہ تو اس کو نظر بھی آنا چاہیے. جیب میں گیا ہوا پیسہ کہاں نظر آتا ہے؟ چلو اگر آپ 1 روپیہ لے رہے ہو کم از کم اس میں سے 54 تو لگاؤ. وہ بھی اتنا بڑا گناہ کا کام. یہ تو سارے ہی جیب میں رکھ رہے ہیں. بس اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا عبرت کا نشان بنائے. اتنے ٹائم سے ہدایت نہیں آئی تو اب کیا آئے گی؟ خیر, بات ہو رہی ہے لیکن وہ اللہ کو بھول رہے ہیں. صحیح, یہ تو ہے. اگر عبرت نہیں, اگر وہ اتنے دنوں میں نہیں آئی تو اب کیا آئے گی؟ لیکن وہ اللہ کو بھول رہے ہیں. صحیح. اللہ نے جس دن اپنے مکافات عمل کا عمل شروع کیا نا, اس دن پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے اربوں روپے کمائے ہیں یہ اب اللہ ہم سے حساب لے رہا ہے. پھر اللہ کے حساب کے آگے پھر کوئی نہیں. اچھا, ہم نے کراچی کی بات کی, سندھ کی بات کی, اب کچھ بات ہو جاتی ہے اسلام آباد اور لاہور کی. وہاں کا تو حالت جو ہے ہم نے دیکھی ہے, تھوڑی تبدیلی آئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہمارے ایک شاندار وزیر اعظم نااہل ہو گئے. صحیح, بالکل نااہل ہو گئے. آخر کس وجہ سے نااہل ہو گئے وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے, سب کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو بات یہ ہے کہ ایک لوٹنے کی حد ہوتی ہے. یہاں پر ہم نے اس دفعہ یہ دیکھا کہ تمام حدیں پار ہو چکی, تمام حدیں ختم, حد کا نام نشان ہی نہ رہا. سمجھا نا. میں کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارا دادا جی ہمیں وراثت میں اربوں روپے دے گیا تھا جو ایک چھوٹی لوہے کی دکان چلاتے تھے, اور کوئی بیٹا کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں سن میں اتنے اربوں کا جو ہے وہ بزنس کیا تھا, وہاں سے کمائے تھے. اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی. 12 سال میں کون سا بچہ ایسا بزنس کرتا ہے کہ جس سے وہ اربوں روپے کمائے جاتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے ڈکلیریشن, لوگوں کی ڈکلیریشنز, اثاثے دیکھیں. اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اگر ہم رفلی آئیڈیا لگائیں ہیں تو ہمارا بلاول ہاؤس کتنے اربوں کا ہوگا, اور اثاثے میں کتنا ڈکلیئر کیا گیا ہے؟ 30 لاکھ روپے. 30 لاکھ روپے عام گھر نہیں ملتے آج کل. ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے جو الیکشن میں لڑا ہے اس نے کہا جی میرے پاس ایک اثاثہ ہے بہت بڑا, وہ ایک پلاٹ ہے گلستان جوہر میں جس کی قیمت ہے 7,000. 7,000 میں تو آج کل چھت کا پنکھا بھی نہیں ملتا. صحیح بات ہے. 7,000 تو ایسے رہے. ہاں, ایک بات رہ نہ جائے, ایک کینڈیڈیٹ, مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا, ایک کینڈیڈیٹ ہے پنجاب کا, وہ کسی پارٹی سے تعلق اس کا نہیں ہے, شاید کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے,
وہ آزاد الیکشن لڑ رہا ہے، اس نے اپنے اثاثے جو ہیں 5 ارب روپے ڈکلیئر کیے ہیں۔ اچھا 5 ارب، یعنی کہ اس نے کافی ایمانداری کا مظاہرہ کیا، مظاہرہ ڈر کیا گیا ہوگا ہے، نا کہیں، مظاہرہ کیا ہے اور پوری کی ہے یا آدھی کی ہے یا جو بھی کی ہے، لیکن 5 ارب اس نے ڈکلیئر کیے ہیں کہ اگر ہمارے دوسرے کینڈیڈیٹ صاحبان بھی اور حکمران صاحبان بھی اگر اتنا آدھائی ڈکلیئر کر دیں تب بھی شاید قوم کو کچھ اطمینان ہو کہ ہمارے لوگ کچھ تو سدھر گئے ہیں، لیکن وہ نہیں، وہ تو 20 لاکھ اور 10,000 اور 7,000 سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے۔ ٹھیک ہے نا، اب پھر ہم ایک اس کو دیکھ لیتے ہیں، چلو نام چل رہا ہے آج کل خان صاحب کا، خیبر پختونخوا کی طرف ہم رخ کر رہے ہیں اب۔ ہاں خان صاحب کا نام بہت خان صاحب کا نام چل رہا ہے کہ خان صاحب دی گریٹ ہیرو، خان صاحب ہمارے قوم کے بھی ہیرو ہیں، ہمارے سب ہیرو ہیں اور کافی فیوریٹ ہیں، کافی فیوریٹ ہیں لوگوں کے، اور خان صاحب کے لیے مشہور ہے کہ وہ کم از کم لوٹ مار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب خان صاحب پاکستان میں جب دورے کرتے ہیں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں، تو وہ سوائے ہیلی کاپٹر اور پرائیویٹ جہاز کے نہیں جاتے، نہیں مشہور، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، وہ جناب وہ جہاز پہ جائیں گے، ہیلی کاپٹر میں جائیں گے، وہ مطلب گاڑی میں تو جانا اس کے لیے بے عزتی ہے، وہ اس پہ جائیں گے، اور یہ کیا ہے بھائی کہلا جی وہ اسپانسرڈ ہے۔ اب محترم سعودی عرب عمرے کے لیے گئے تو چارٹرڈ جہاز میں گئے، اب چارٹرڈ جہاز پہ کتنا خرچہ ہوا ہوگا، اور کہ جی یہ وہ عمرہ بھی اسپانسرڈ تھا۔ اچھا ہاں عمرہ بھی ابھی عمرہ کی سعادت ہاں عمرہ بھی اسپانسرڈ تھا۔ میں نے کہا بھائی وہ کل وزیر اعظم بن گئے تو کہیں گے جی یہ وزیر اعظم بھی اسپانسرڈ ہے۔ صحیح بات ہے، ہاں وہ بھی اسپانسر کسی نے کیا ہے تو وزیر اعظم بن گیا۔ اور ویسے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے وزیر اعظم میں؟ دیکھیں یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے عوام پہ، اگر عوام کا دماغ گھوم گیا اور کسی وقت بھی گھوم سکتا ہے، اگر کسی وقت بھی گھوم سکتا ہے، اگر ہمارا غریب آدمی میں بڑے آدمی کے نام نہیں کر رہا، غریب آدمی کا دماغ اب بھی گھوم گیا تو بڑے بڑے بت گر جائیں گے، صحیح، بڑے بڑے بت گر جائیں گے۔ یہ اب ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے غریب عوام پہ۔ صحیح، غریب عوام بیچاری مطلب جو حکمران بولتے ہیں دھرنا دینا ہے دھرنا دے دیتے ہیں، ریلی نکالنی ہے ریلی نکال اب لیتے ہیں، وہ اپنا بس اب امید ہی لگائے بیٹھے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی شاید ہمیں کچھ مل جائے گا۔ تو میں تو یہ ان کو کہوں گا کہ بھائی یہ سوچ لو کہ جو 2 قطرے خون چوس کے جو آپ کا بچا ہوا ہے نا، باقی چوسنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے نوجوان اور آ رہے ہیں بہت سارے۔ دھرنوں کی سیاست کے بارے میں قمر صاحب کیا کہیں گے؟ دھرنوں کی جو سیاست کا آج کل رنگ چڑھا ہوا ہے، دھرنے تو دلائے جاتے ہیں، صحیح، دھرنے تو دلائے جاتے ہیں، احتجاج آپ سب کا حق ہے، احتجاج حق ہے، اور دھرنے کیسے دلائے جاتے ہیں؟ آپ صبح اٹھے نکلیں، سینکڑوں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں سڑک کے کنارے مزدوری کے لیے، تو ان کو جا کے کہتے ہیں یار تمہاری مزدوری چلو 1,000 روپے تمہیں دے دیں گے، تم چلو ادھر جو دھرنا ہے ادھر چل کے جا کے بیٹھ جاؤ۔ وہ 300-400 لوگ جمع کر کے، ہاں 300-400 لوگ اٹھائے، ان کو مزدوری دے دی، انہوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی وہ ہم چھڑا لیں گے، فکر نہیں کرو۔ ان کو جا کے روڈ پہ بٹھا دیا، دھرنا لگ گیا، ہو گیا دھرنا۔ کل میں بھی دھرنا ایک لگوا سکتا ہوں، ہوتا وہ دھرنے پبلک کو تنگ کرنے کے لیے کہ روڈ بند کر دو۔ لیکن پبلک بھی تو بیچاری ہماری اتنی بھکاؤ ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 1,000 روپے میں بھی وہ بولتے ہیں چلو۔ دیکھیں انسان نہیں بکتا، صحیح، مجبوری، انسان نہیں بکتا۔ صحیح، انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر دور میں انسان، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ انسان انمول رہا ہے، سمجھا؟ تو وہ ایک ہے کہ انسان کا کتنا مول لگا وہ نہیں بکتا، بکتا ہے
تو غدار بکتا ہے. انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے، انسان تو ہر دور میں انمول یہ ہے. بکتا ہے غدار، صحیح میر جعفر اور میر صادق کی طرح. صحیح اور ایسے کئی غدار ہیں صحیح جو بکنے میں دیر نہیں کرتے. صحیح. وہ مارکیٹ میں ہی آتے ہیں بکنے کے لیے، وہ مارکیٹ میں ہی اچھا، اویلیبل ہوتے ہیں. قمر صاحب یہ بتائیں، آپ کے خیال میں اگر آپ کو کبھی ایسی موقع ملے، قدرت نے آپ کو ایسا چانس دیا، موقع ملے، اپرچونٹی تو سب کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دیتا ہے لیڈر بننے کا، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے ایسی بات کی ہے جس کا جواب میں تب دوں جب ایسا ممکن ہو. ہاں نہیں، کبھی بندہ سوچتا تو ہے کہ یار اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں یہ کرتا. ایسی بات ممکن نہیں ہے. اب میں کیا کہوں، پتہ نہیں آن ایئر کہوں کہ نہیں کہوں، کہ کسی ہجڑے کو کسی بندے نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو بیٹا ہوا ہے. سمجھا؟ تو اب میں کہوں کہ جی کل میں انیلس حکمران بن جاؤں گا، تو اللہ کے آگے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے، اور زندگی آپ کو ایک دفعہ اپرچونٹی ضرور دیتی ہے. بظاہر تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ اللہ نے چاہا تو کوئی چاہا، یا کوئی اللہ نے مجھ سے یہ سوچا کہ اس بندے سے کوئی اچھا کام لینا ہے، اچھے کام کے لیے اچھا کام لینا ہے، تو اب پتہ ہے آپ کو میرا پہلا کام کیا ہوگا؟ جھاڑو لگانا. جھاڑو لگانا، زبردست، یعنی سب کا صفایا کرنا. یہ وہی والا صفایا ہے نا؟ وہی والا صفایا، جھاڑو لگانا، جس کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ خمینی والا انقلاب. صحیح، ٹھیک ٹھیک. میں جب صبح ناشتے پہ بیٹھوں تو مجھے پتا چلے کہ جتنے غدار تھے اور جتنے لوگوں نے پیسہ لوٹا اور جتنے غریبوں کا خون چوسا، رات کو 2000 بندے پھانسی لٹک گئے. صحیح. پھر مجھے دوسرے دن صبح ناشتے پہ یہ خبر بنے. وہ اس طرح یہ مہینہ بھر چلتا رہے، یہ ملک یوں صاف ہو جائے گا شیشے کی طرح. صحیح. دیکھیں لیڈر کیا ہوتے ہیں، لیڈر کیا ہوتے ہیں. اٹلی کا نیا وزیر اعظم الیکٹڈ اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں جا رہا ہے، الیکٹ ہو کے ٹیکسی میں جا رہا ہے، ٹیکسی میں. صحیح. پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچا ہے تو وہاں جو پولیس والے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا کہ وزیر اعظم آئے ہیں تو اس کا دروازہ کھولے. نہیں، اس نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور اس نے اپنا دروازہ کھولا اور اکیلا نکلا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اندر چلا گیا. یعنی کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں، اشارہ بند کر دیے، لوگوں کو پریشان نہ کرنا نہیں ہے. تو پھر ان ملکوں نے جو ترقی کی ہے وہ بھی تو دیکھو نا. ابھی ایک ملک کا وزیر اعظم مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ریلوے اسٹیشن پہ انڈر گراؤنڈ ٹرین میں ٹریول کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا تو وہ گر گیا تو وہ ادھر تو وہ کھڑے ہوتے ہیں صفائی کرنے والے لوگ، تو وہ بھاگے صفائی کرنے کے لیے. اس نے کہا نہیں، اس سے ایک سے اس نے وہ لیا موپ اور اس نے وہ ساری کافی خود صاف کی، خود کھڑے ہو کے صاف کی. یہ ہوتے ہیں لیڈر. جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جو سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، اپنی سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور یا ٹیکسی میں آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے حکمران 100 گاڑی کے بغیر نکلے گا تو وہ گھر سے ہی نہیں نکلے گا. وہ پوچھے گا بھائی 100 گاڑی پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہاں اگر ہو گئی ہے تو پھر وہ گھر سے تشریف لائیں گے. یہ اگر جب تک ایسے ایماندار لیڈر ہمارے پاس تو ہمارے ملک میں یہ وی آئی پی کلچر مطلب شروع سے ہی ہے یا اب بہت زیادہ اس کو وسعت ملی ہے؟ میں نے تو شروع سے ہی دیکھا ہے، مجھ سے پہلے کو نہ ہو تو نہ ہو. تو یہ وی آئی پی کلچر ختم کیوں نہیں کرتے؟ وی آئی پی کلچر ختم کریں گے ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس پہ سالانہ کتنے کروڑوں کی بجٹ ہوتی ہے کہ صرف وہ مہمانداری کرنے کے لیے. آپ جائیں جاپان میں جائیں، دوسرے ملکوں میں جائیں، آپ کو ایک کپ چائے مشکل سے دیں گے کہ آپ چائے پئیں، میٹنگ کریں اور برخاست. آپ کو اپنے ملک کی مثال بتاؤں، قائد اعظم محمد علی جناح نے کیبنٹ میٹنگ بلائی تو ان کے پرائیویٹ سیکٹری نے ان سے پوچھا کہ سر وہ سارے منسٹر وغیرہ آئیں گے تو ان کے لیے کیا چائے یا کافی کس چیز کا انتظام کیا جائے؟ تو قائد اعظم نے اس کو یوں دیکھا، اس نے کہا کیا یہ لوگ گھر سے چائے پی کے نہیں آتے؟ اچھا.
क्या ये लोग घर से चाय पी के नहीं आएंगे? सही यहाँ पे कोई चाय नहीं होगी, ये बहुत गरीब मुल्क है, ये चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सही समझा? ये सिर्फ पानी का एक एक गिलास सबको दे देना और 1.5 साल, समझा? तो वो न रहे, सही और अगर रहते तो फिर यहाँ उसको रहने नहीं दिया जाता। सही बात है, फिर एक पानी का गिलास टेबल पे होता। हाँ, तो सही। मतलब ऐसे लीडरों की ज़रूरत है जो किसी न किसी दिन तो अल्लाह ताला को शायद इस कौम पे रहम आ जाए। आपको कोई ऐसा नजर आता है कि इस तरह का किसी अभी में तक तो स्पार्क नहीं, है कोई? अभी तक तो नहीं। फिर नए लोगों को चांस क्यों? नए लोगों को चांस भी नहीं देते, पुराने लोगों को छोड़ते भी नहीं, नहीं। नए लोगों में देखें, मैं हकीकत बताऊं कि जब तक हमारी मिडिल क्लास आगे नहीं आएगी, पढ़ी लिखी है हमारी मिडिल क्लास में, पढ़े लिखे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको तलाश तो करो, उनको आगे तो आने दो। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा लड़का एक गांव से निकला इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वहां का वडेरा पहले तो उसको बाहर निकलने से ही पहले खत्म करवा देगा। सही। समझा? हमारी बदकिस्मती है, लेकिन एक दिन आएगा, हम देखें ना देखें, शायद हमारी पिछली नस्लें देखें या उनकी पिछली नस्लें देखें, लेकिन अल्लाह ऐसा बंदा मैं एक बात बताऊं, लोगों को मैंने दुआएं मांगते हुए देखा, दोनों हाथ बहुत ऊपर उठा के, जिसमें मैं भी शामिल था, सही। मैं भी शामिल था, उठाते हुए देखा कि या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को एक बेहतरीन हुक्मरान अता कर, हमें कोई हजरत उमर जैसा कोई हुक्मरान अता कर। उसमें मैं भी शामिल था। तो मैं ये सोच रहा था कि हजरत जो हमारे खुलफाए राशिदीन थे, हजरत उमर था, उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, समझा? ये जो हमारे थे, मैं कहता हूँ उनके पाँव की धूल के बराबर भी अगर कोई हमारे पास हुक्मरान आ जाए तो ये मुल्क बदल सकता है हालात। इस मुल्क को जितने वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं ना, अगर वो वसाइल हमारे बराए कार लाए गए और किसी अल्लाह के मसीहा ने आके उनको बराए कार लाया, तो ईमान से दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ कमाने आएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। लेकिन यहाँ पे तो ये तो शुक्र है कि सी पैक का जो मंसूबा है वो फौज ने अपने हाथ में रखा हुआ है, और अगर ये नहीं होता तो ये भी आज गिरवी पड़ा होता। अच्छा, आपके तो मुल्क के वैसे ही बहुत मखलूज हैं। आपके मुल्क के जितने भी हाईवेज हैं, जितने भी टीवी स्टेशन हैं, जितने भी मतलब एयरपोर्ट हैं, जितना भी ये है, वो सब IMF के पास गिरवी पड़े हैं। इतना हजारों 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 डॉलर्स का हम कर्जा ले चुके हैं कि ये हमसे नहीं उतरेगा। आने वाली जो हुकूमत है वो कहाँ से ये कर्जा उतारेगी? वो कहेगी कि इस कर्जा उतारने के लिए और कर्जा लो, और कर्जा लो, तो वो क्या उससे वो कर्जा उतारेंगे? वो कहेंगे जो इलेक्शन में हमने कर्जा लिया है पहले तो वो उतारो। सही। समझा ना? फिर हमारे ऊपर कर्जा, फिर एक दिन क्या होगा कि यहाँ पे आके IMF पंजे गाड़ेगा, हम गुलाम बन जाएंगे, जैसे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर IMF के गुलाम बन जाएंगे, या फिर ये जो गली कूचों में अफगानी लड़के कचरा चुनते थे, अब हर गली में आपको कोई चाइनीज बच्चा नजर आएगा कचरा चुनते हुए। समझा? जो CPEC में मुआहदे में तो सारा हमने चाइना को ही दे दिया है, 70% या कितना परसेंट वो ले जाएगा। तो फिर हमारी हालत यही होगी। समझा ना? हम तो भीख मांगने वालों में से हैं ना, और भीख भी ऐसे मांगे जा रहे हैं कि चलो चलो जैसे हमें उतारना ही नहीं। ये उतरेगा कैसे? ये हजारों हजारों डॉलर जो है ये कौन उतारेगा? ये आने वाली गवर्नमेंट उतारेगी। आने वाली गवर्नमेंट तो फिर मुल्क को चलाने के लिए फिर कर्जा लेगी। सही। फिर हम जिंदगी में मकरूज रहे थे, मकरूज रहेंगे, मरते दब तक जब कब्र में जाएंगे तो जो है वो तब भी हम मकरूज होंगे। अल्लाह के सामने जाएंगे तब भी हम मकरूज होंगे। अब एक नारा सही मैं आपको बताऊं, सही बड़ा खूबसूरत, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। सही है। ठीक है, सही है। रोटी कपड़ा और मकान, उस पे लोग टूट पड़े थे, सही। क्योंकि ये हर इंसान की नीड थी। बिल्कुल। और अब हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ना रोटी मिल रही है, ना कपड़ा मिल रहा है, ना मकान। उसके बदले क्या मिल रहा है? रोटी के बदले गोली,
कपड़े के बदले कफन, घर के बदले कब्र। सही। समझा? लेकिन एक दिन यही अवाम कहेगी कि हम गोली भी खाएंगे, कफन भी पहनेंगे, कब्र में भी जाएंगे, लेकिन इन्हीं हुक्मरानों को घसीट के अपने साथ उसी कब्र में लेके जाएंगे। सबक भी सिखाएंगे। सही बात है, मतलब ज़बरदस्त किस्म का आपका तज्जिया है इस हवाले से। अच्छा ये बताएं, हम बात तो कर रहे थे आपकी लीडर बनने के हवाले से, हम पूछ रहे थे, अब ये बताएं आपको क्या लगता है जो अब इलेक्शन होंगे इसमें कुछ शफाफियत थोड़ी बहुत नज़र आएगी या नहीं? मैंने आज तक तो नहीं देखी और ना मुझे उम्मीद है, और अल्लाह से सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह कम से कम मेरी जिंदगी में तो एक बार दिखा दे हमें कि शफाफियत क्या होती है। सही। ये कम से कम ये तो कसम खाने के काबिल हो जाएं कि हमें ये भी पता चल गया कि शफाफियत क्या होती है। सही। मतलब बड़े सिस्टम बोला जाता है, सिस्टम तो हमने बहुत देखे हैं, देखे हैं। लेकिन अब शफाफियत की हसरत रह गई है, शायद अल्लाह वो पूरी कर ले हमारी। सही। तो आपको क्या लगता है जो इतने डिजिटल सिस्टम लगा दिए हैं कि अब धांधली नहीं होगी, शफाफ इलेक्शन होंगे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया आप है? मुझे बताएं यहाँ इस मुल्क में कितने डिजिटल सिस्टम लगे हुए हैं। गली गली कुचे कुचे पे आपके डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं। आज तक कोई मुजरिम पकड़ा गया है कैमरे से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझा? ये साइबर क्राइम बैठा हुआ है, ये CLPC बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, वो बैठी हुई है। आज तक आप उनके रिजल्ट्स बताएं, कोई हुए हैं? ये सारे जो वो डिजिटल सिस्टम होगा ना, वो इलेक्शन इधर हो रही है, उसका रुख थोड़ा सा इधर कैमरा की तरफ होगा। सही बात है, यानी आपके ख्याल में अब भी कुछ ऐसे चांसेस हैं कि शफाफ इलेक्शन नहीं हो होगा? सकते हैं। मैं अच्छा। अल्लाह करे कि ना हो, अल्लाह करे कि ना हो, अच्छे इलेक्शन हो, लेकिन गरीबों का फिर भी कुछ नहीं बनेगा। हाँ, अच्छे इलेक्शन हो लेकिन गरीबों का फिर भी कुछ नहीं कुछ नहीं बनेगा। बनेगा, इसी के कुछ साथ नहीं ही यहाँ बनेगा। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। भी शौकीन होते हैं ना गली मोहल्लों में खेल खेल के, यार हम भी पाकिस्तानी टीम में जाएंगे। मेहनत किसी भी लेवल पे आप करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। जो आवाम है अब जो अपना इंतखाब करेगी हुक्मरान का, सही कर पाएगी या नहीं? हमें अच्छी सियासत चाहिए। अगर हमने सारा सिस्टम अच्छा करना है तो सियासत ही अच्छी चाहिए ना। डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। इस तरह का कोई वाकया आपकी नजर? हजारों देखे हैं, एक वाक्य की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है। फैमिली को साथ लेके चले, इज्जत से काम करें और खाए पिए एंजॉय करें। सही, निशा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खाएं पिए एंजॉय करें, खाएं पिए एंजॉय करें।